ایمان اور عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یاد کیجئے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی، نہ تشریعی، یہ وہ دھوکے کے جال ہیں جو مرزا غلام قادیانی نے ایک معصوم مسلمان کے ایمان پر شب خون مارنے کے لیے تیار کیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جس وقت مرزا غلام قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت، اپنے اس جھوٹے دعوی نبوت سلام کے بعد اسود انسی، طلحہ اسدی، مسیلمہ کذاب، سجا بنت حارث، اسحاق اخرس، بیان بن سمعان، ملا محمد اٹکی، بہاءاللہ ایرانی یا ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دعوی نبوت کرتا ہے، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم العبادی، محمد رسول اللہ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اب تاج نبوت کسی اور کے سر پر نہیں سجایا جائے گا، اب تاج رسالت کسی اور کے سر پہ نہیں سجایا جائے گا۔ نبوت اور رسالت کا منصب ایمان کی روح ہے۔ جیسے عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہو سکتی، جیسے عمارت بغیر اساس کے قائم نہیں ہو سکتی، جیسے زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے ایسے ہی ایمان عقیدہ ختم نبوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ دیا جائے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ بات وضاحت کے ساتھ، نبوت کا منکر بھی کسی قیمت پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں کامل اور ناقص کی بات نہیں ہے، ایمان کامل ہی ہوگا، ایمان مکمل ہی ہوگا۔ اس ایمان اور عقیدے کے بغیر کوئی بھی مسلمان دائرہ ایمان اور اسلام میں کسی قیمت پر نہیں رہ سکتا۔ جی صحیح، بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ مولانا ولی اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو نوجوان مہمانان گرامی ہیں وہ آگے یہاں کارپٹ پر پہلی صف میں تشریف لے آئیں، وہ بھی ہمارے تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ یہ اس ٹیبل کو جہاں کیمرے وغیرہ لگایا ہوا ہے اس کا خیال رکھیں گے، آپ اس کے ساتھ 17 سال کے بزرگ ٹیک نہیں لگائیں گے۔ تھوڑے سے سیکورٹی والے آگے تشریف لیں نظم کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ ساتھی خود نظم کو برقرار رکھیے۔ قیامت آ سکتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتی ہے، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مغرب کی بجائے مشرق میں غروب ہو سکتا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی۔ خلافت صدیقی میں سب سے پہلا اجماع جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر ہو رہا ہے۔ یمامہ کا میدان آج بھی امت کے لیے اس بات کی گواہی پیش کر رہا ہے کہ 1450 سال پہلے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب مسیلمی گجر مولی کی طرح کاٹ کے برابر کر دیے گئے۔ جائیے علماء سے پوچھئے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، نبی کے پیغام کو شہادتان عالم بلند بالا کرنے کے لیے 100 سے زائد جنگیں لڑی گئی۔ 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں نبی آخر الزمان کی موجودگی میں ان جنگوں کے اندر تاریخ بتاتی ہے
259 اصحاب پیغمبر نے جام شہادت نوش کیا، مگر تاریخ اسلام کی ایک جنگ جو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس کے دعوی نبوت کے خلاف، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے حق میں یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ اس ایک جنگ کے اندر 1200 عقیدہ اتنا اساسی ہے کہ میں نے نبی کی جماعت کے ان پر گزیدہ لوگوں کو، اصحاب پیغمبر کو، نبی کے راس المال کو، نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں اتارا ہے، اس لیے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت باقی ہے تو قرآن کا آخری آسمانی کتاب ہونا باقی ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت باقی ہے تو دین اسلام کا آخری آسمانی دین ہونا باقی ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت باقی ہے تو گوش ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے، امت نے ساری زندگی اگر کسی مسئلے پر دوسری رائے اختیار کی ہو تو کی ہوگی۔ تاریخ اسلام آپ کو عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کبھی بھی امت کو دو رائے کا شکار نہیں پیش کرے گی۔ جب بھی نبی کی ختم نبوت کی بات آئی تو ساری امت یکجان ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان میں اتری۔ ٹی وی پر آنے والے سکولرز جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس وقت دنیا میں 3 بڑے نظریات ہیں۔ 2 نظریات ان میں سے غلط ہیں، ایک نظریہ ان میں سے صحیح ہے۔ کل 3 نظریات ہیں، 2 نظریات غلط، ایک نظریہ صحیح۔ کل 3 نظریات میں سے یہودیوں کا نظریہ، عیسائیوں کا نظریہ، مسلمانوں کا نظریہ۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بغض و عناد رکھتے تھے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر کہا، قرآن کریم نقشہ پیش کر رہا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کا رسول ہے اسے قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے بھی یہودیوں کے عقیدے کو اپنا لیا۔ توجہ رہے، 2 نظریات غلط ہیں، ایک نظریہ صحیح ہے۔ اسلام کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح ہے۔ قرآن کریم نظریہ پیش کر رہا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرما کر کتاب دے کر ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یہودیوں نے کہا ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے یہی غلط نظریہ لیا۔ یہودیوں کا نظریہ قرآن سے متصادم، عیسائیوں کا نظریہ قرآن سے متصادم۔ اسی غلط نظریے سے قادیانیوں نے ڈرل کر کے اپنا غلط نظریہ لیا۔ یاد رکھیے، ایک گٹر لائن جا رہی ہے، اس میں ایک آدمی سوراخ کر کے پلاسٹک کی بالٹی بھر لیتا ہے پانی سے، چاندی کی بالٹی پانی سے بھر لیتا ہے، سونے کی بالٹی پانی سے بھر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اس پلاسٹک کی بالٹی میں گٹر لائن سے پانی آئے تو وہ ناپاک ہے، اس چاندی کی بالٹی میں گٹر لائن سے پانی آئے تو وہ ناپاک ہے، اس سونے کی بالٹی میں گٹر لائن سے پانی آئے تو وہ ناپاک ہے۔ یہودیوں کے نظریے کی قرآن نے تردید کی، عیسائیوں کے نظریے کی قرآن نے تردید کی، مرزائیوں نے وہ نظریہ اختیار کیا جس کی تردید قرآن کریم نے کی، مرزائیوں نے وہ نظریہ اختیار کیا جس کی تردید حدیث رسول نے کی۔ مرزائیوں اور قادیانیوں نے
عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں کا نظریہ لیا. یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا. مرزا غلام قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. آج اس ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لانے والے تمام مسلمان اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا تحفظ کر کے جائے. قرآن کریم نے کہا وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ کا قرآن کہتا ضرور نازل ہوں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا لِيَهُودِ إِنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. سیدنا عیسیٰ سے متعلق حضور نے فرمایا يَنزِلُ أَخِي عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ عِنْدَ مِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ الشَّرْقِيِّ دمشق. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا بھائی عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے شرقی سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز فجر کا وقت ہوگا، اذان فجر ہو چکی ہوگی. نماز تکریمۃ لہذہ الامہ، اس امت کا احساس ہے کہ اللہ کا ایک سابق نبی محمد الرسول اللہ کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھے گا. سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں دنیا دیکھے گی عیسیٰ ابن مریم اپنی شریعت نہیں محمد کی غلامی چلانے کے لیے آیا. نعرہ تکبیر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ایمان، عقیدہ اور نظریہ، دو عقائد اور نظریات میں نے آج کی اس کانفرنس کا لب لباب حاصل اور خلاصہ اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد کسی قیمت پر کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری، میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اتنا عظیم گلشن لگایا، اتنا عظیم پروگرام سجایا، آپ نے بات سنی اٹھ کے چلے گئے. یاد رکھیے 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ. اس مجمع میں جو بھی شخص جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کے ذمہ 3 کام ہیں. نمبر 1، اس پیغام کو عام کرے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. نمبر 2، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. ہم حضور کے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. شیزان قادیانیوں کا سب سے بڑا منافع بخش ادارہ ہے جسے بدقسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں. مسلمان خریدتا ہے، مسلمان بیچتا ہے. کروڑوں روپیہ ماہانہ قادیانیوں کے فنڈ میں جاتا ہے. قادیانی وہ پیسہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے لگاتے ہیں. ایک مسلمان کہتا ہے مولوی صاحب شیزان پینے میں کیا ہوتا ہے، شیزان بیچنے سے کیا ہوتا ہے، شیزان خریدنے سے کیا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ مہمان بنے، دعوت کھائی، فارغ ہوئے، اٹھ کر جانے لگے. میزبان نے ہاتھ دھونے کے لیے صابن پیش کیا. حضرت مدنی فرمانے لگے میں انگریز کی فیکٹری کا بنا ہوا صابن استعمال نہیں کرتا. وہ میزبان کہنے لگا حضرت اگر آپ صابن استعمال نہیں کریں گے کیا انگریز کی فیکٹری بند ہو جائے گی؟ حضرت فرمانے لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، انگریز کی فیکٹری بند ہوتی ہے یا چلتی ہے، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے انگریز کی فیکٹری کے بنے ہوئے صابن کو استعمال کرنے سے حسین احمد کا عشق رسول ضرور کم ہو جائے. ہم قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کریں، بوم بسے یا ہما رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر میرا یہ ایمان کہتا ہے ہمارا عشق رسول اس وقت مردہ ہو چکا تھا، ہمارا ضمیر اس وقت مردہ ہو چکا تھا جب مرزا غلام قادیانی لائن کے ماننے والوں کی شیزان کا سودا ہم نے خریدا. جب ہم نے اس شخص کے ماننے والوں کی شیزان کا سودا خریدا جو مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، پکا کافر کہتا ہے، دائرہ اسلام سے
खारिज कहता है, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, जो मुसलमान मुझे नहीं मानते उनके मर्द जंगलों के सुअर और उनकी औरतें जंगलों की कुतियां हैं, वो हरामजादे हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, ये मुसलमान उनके मानने वालों की शीजान इस्तेमाल करता है। मेरा आपसे यही कहना है, शीजान का बाइकाट इस्लामी गैरत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। इस मोहब्बत के तकाजे के पेश नजर आज मैं और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का हक अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह कल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम जैसे गुनाहगारों के लिए रब के दरबार में शिफात का परवाना पेश करेंगे। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मुझे एहसास है वक्त ज्यादा हो गया, मगर मैं ये बात करके अपनी बात को समेटता हूँ। तारीख के औराक में एक बादशाह का जिक्र आता है, एक बादशाह का जिक्र आता है, अमर बिन लैस। उसका इंतकाल हुआ। बादशाह के चाहने वालों में से किसी ने बादशाह को ख्वाब में देखा। उसने बादशाह से सवाल किया, बादशाह सलामत, बताइए अल्लाह ताला ने आपसे क्या मामला किया? बादशाह कहने लगा, मामला क्या हुआ? अल्लाह के दरबार में मुझे पेश किया गया, अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत के फैसले फरमाए और मुझे जन्नत में भेज दिया। बादशाह सलामत, कौन सा अमल आपकी मग़फ़िरत का जरिया बना? बादशाह कहने लगा, आमाल तो अभी अल्लाह के यहां पेश ही नहीं हुए थे, उससे पहले ही अल्लाह ने माफ कर दिया। आमाल तो अभी पेश ही नहीं हुए, उससे पहले अल्लाह ने माफ कर दिया। वो कहने लगा, फिर भी बतलाइए तो सही क्या हुआ? बादशाह कहने लगा, हुआ ये कि मैं अपनी जिंदगी में पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, सामने चटियल मैदान में मेरी फौज थी, इस फौज पर नजर पड़ी, इधर मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने कहा, काश मैं और मेरी फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते, मैं अपने आप को और अपनी फौज को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतार देता। मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह को इतनी पसंद आई, इसी पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये काम बहुत ऊंचा, बड़ी सआदत वाला काम है। मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी फरमाया करते थे, खुशबख्त और सआदतमंद लोगों को अल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की खिदमत के लिए कबूल फरमाते हैं। आइए आज की कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से मैं और आप खुशबख्त और सआदतमंद लोगों में अपना नाम शामिल करने के लिए अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के साथ इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मिशन से वाबस्ता हो। मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ से जाने के बाद हर एक मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए दीवाना वार मेहनत करेगा। इंशाअल्लाह रहमान कल क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत ज़रूर मिलेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।